إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس میں کسی قسم کی تنگی یا کسی قسم میں کسی شخص کو حرج میں ڈالنا ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یوں سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے میں دن میں 5 مرتبہ نماز جو فرض کی گئی ہے تو اس میں آدمی کے اوپر ایک مشقت ہے، اس کو حرج میں ڈالنا ہے، تو یہ اس کی فکر کا اور اس کی عقل کا فطور ہے، اور اس کی عقل کی کمزوری کی بات ہے کہ وہ اس حکم میں کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہے اور اس کے فائدے صحت کے اعتبار سے کیا ہے اور اخروی اعتبار سے کیا ہے، اس سے یہ آدمی جاہل ہے۔ تو اسلام نے کس طریقے سے معبود حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ وہ تو سب بتلایا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم کو ہمارے معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس کی بھی مکمل رہنمائی گائیڈ لائنز اسلام مذہب کے اندر موجود ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ معاشرت کس کو کہتے ہیں۔ یہ عربی لفظ ہے اور اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کہنے والا کہہ کر چلا جاتا ہے اور مجمع کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاشرہ بولا کس کو جاتا ہے۔ معاشرے کے لفظ کو سمجھیے آپ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر ایک انسان کا رہن سہن اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن لوگوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، مثلا سب سے پہلے ماں باپ سے واسطہ پڑے گا، اس کے بعد اس کا واسطہ بھائی بہنوں سے پڑے گا، پھر چچا سے اور چچا زاد بھائی بہن، اس کے دادا، پھر اگر کاروبار کی لائن سے ہے تو کاروبار میں کاریگر، کسٹمر۔ یہ رہن سہن اور زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کے ساتھ انسان کو کیسے رہنا چاہیے، یہ کہتے ہیں معاشرتی زندگی۔ اور یہی رہن سہن میں انسان کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اسے کہتے ہیں معاشرت کے مسائل۔ تو معاشرے کا لفظ اس پر کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ہم بار بار کہتے بھی ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، یعنی لوگوں کا ایک دوسرے سے رہنے کا جو طریقہ ہے، بچے کا ماں باپ سے اور کاروبار کرنے والے کا کسٹمر سے اور بھی بہت سارے، تو وہ ہمارا رہن سہن کا جو معاملہ ہے وہ صحیح ہو جائے اور درست ہو جائے، اس کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ اب آج کے زمانے میں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عجیب قسم کا بگاڑ والا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ اور میں بہت زیادہ ناواقفیت کا شکار ہیں، اور ہم اس معاملے میں ایک دم یعنی گویا عقل کے اعتبار سے کسی شرعی گائیڈ لائنز کیا ہے اس کے ہم کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ چنانچہ زندگی میں جب آدمی رہتا ہے تو اس میں اس کا دل کبھی انسان کو دلجوئی کرنے کی بھی نوبت آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مستی مذاق کرے۔ اب یہ مستی مذاق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں اور حدیث میں کیا رہنمائی آئی ہے، وہ اس پر آج روشنی ڈالنی ہے۔ اس لیے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس مستی مذاق کے معاملے میں
شرعی لمٹ کو کراس کر دیتا ہے اور بار بار کرتا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس کام کو وہ مستی مذاق کے نام پر کر رہا ہے یہ کام اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، اور اس کام میں وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹاپک ایسا ہے جس میں امت کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہے، اور اس کی کیا شریعت نے مذاق مستی کرنے کا طریقہ بتلایا اس سے بھی ناواقف ہے، اس کو کچھ اس کی جانکاری نہیں، کوئی گائیڈ لائنس نہیں۔ تو اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دوستوں کی محفل میں بیوی کے ساتھ اور گھر کے اندر بھائی بہنوں کے ساتھ مستی مذاق کرنے میں شرعی طریقے پر ہے یا نہیں، قرآن نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا۔ اس سے پہلے ایک بات جان لیجئے کہ یہ جو انسان کا رہن سہن کا مسئلہ ہوتا ہے اسے معاشرت بولتے ہیں، اور معاشرت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ذرہ برابر بھی انسان کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسری چیز دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، آسانی سے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابھی جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہ اڑائے؟ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ مذاق اڑانے والا جس شخص کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اس سے بہتر، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اس مذاق اڑانے والی عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر تم نے یہ مذاق اڑانے کا کام کیا تو تم تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان تو رہو گے، ایمان تو دل سے نہیں نکلے گا، لیکن تمہارے اوپر گنہگار کا لیبل لگ جائے گا۔ بئس الاسم الفسوق، گنہگار کہلانا مسلمان ہونے کے بعد یہ بہت بری چیز ہے، یعنی بہت ناقدری کی چیز ہے۔ اور جس کو یہ رہنمائی آپ پہنچی ومن لم یتب بعد ذلک، اس کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کی اس عمل سے، تو وہ آدمی کل قیامت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ فاولئک هم الخاسرون۔ آدمی مذاق، پہلے تو یہ سمجھے یہ جو لفظ آیا ہے لا یسخر، سخرون سے مشتق ہے۔ سخرون اس کا مادہ، عربی زبان میں سخر کہتے ہیں کسی آدمی کا اس طور پر مذاق اڑانا کہ سامنے والی کی بے عزتی ہو اور اس کو اپنی ذلت محسوس ہو، یہ کہتے ہیں تمسخر، جس کا قرآن میں یہ لفظ ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی آدمی مذاق مستی کے نام پر کسی دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے جس سے سامنے والے کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کر رہا ہے، تو ہم سب اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہو گئے۔ اور جو وعید اس آیت میں آئی وہ آیت کی وعید آپ اور مجھ پر اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو صادق آ گئی، یہ تمسخر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان مذاق اڑانے میں، مستی کرنے میں 3 گناہ کر لیتا ہے، ایک گناہ نہیں، مذاق مستی کرنے میں 3 گناہ کر لیتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ سب سے پہلے آدمی کے مذاق اڑاتا ہے تو اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسی لیے وہ عمومی طور پر مذاق بھی ایسے لوگوں کا ہی اڑاتا ہے جو اس سے زیادہ کمزور ہو، مال کے اعتبار سے کمزور ہو، جسم کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے کمزور ہو، علم کے اعتبار سے کمزور ہو، جو برابر جواب نہ دے سکے، تو آدمی سب سے پہلے اسی کو ٹارگٹ بناتا ہے۔ اس کے بعد اب سب سے پہلا گناہ تو یہی ہو گیا کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے، یہ تو بہت خطرناک گناہ ہے۔
اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکبریاء ردائی ومن ینازعنی فیہ فعذبتہ۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں الفاظ حضور کے ہیں اور یہ معنی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا کہ گھمنڈ اور کبریائی، انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر کرنے کا حق صرف میری ذات کو ہے، اور تکبر میری چادر ہے، جو شخص بھی یہ چادر کو میری کھینچے گا تو میں کل قیامت کے دن اس کو سخت عذاب دوں گا۔ قیامت میں کیا بلکہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے مالداری کے اعتبار سے، بہت بڑی پوسٹ دے دی ہے اس اعتبار سے، یا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ایسی دی ہے کہ جواب ترکی بترکی دے دیتا ہے، اس اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر عبدالحی لکھنوی، علامہ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس صلاحیت کے بلبوتے پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ صلاحیت اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے اپنی عقل کے اعتبار سے۔ کئی مرتبہ آپ نے بھی ایسے حادثات دیکھے ہوں گے، اچھا بھلا آدمی کئی کاموں کو سنبھالے ہوئے تھا لیکن کوئی حادثے کا شکار ہو گئے اور شکار ہونے کے نتیجے میں تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ کروڑ پتی تھے، ایک ہی رات میں ایسا معاملہ آ گیا کہ روڈ پر آ گئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میرا خود دیکھا ہوا قصہ ہے، مجھے ایک مفتی صاحب نے بیان کیا جن کا خود دیکھا ہوا قصہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نوجوان اور ہر اعتبار سے تندرست، اس کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کو چکر آنے لگ گئے، اور چکر بھی کیسے آ رہے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے بیٹھ رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے بھی چکر آ رہے ہیں۔ اب کیا ہے، وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اچانک سے یہ معاملہ ہو گیا، ڈاکٹر کے یہاں گئے تو ڈاکٹر کے یہاں یہ بتایا گیا کہ ایک نس ایسی ہے جس سے خون دماغ پر پہنچ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہے۔ اب آپ سوچئے یہ نوجوان آدمی جو کئی لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا اور کتنے لوگوں کی زندگیوں کا گزران اس پر موقوف تھا، بیٹھے بیٹھے کسی مرض کا شکار بن گیا۔ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، چکر آ رہے اس کو، بلکہ محتاج ہو گیا ہے دوسروں کا۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اور میرے کو اللہ تعالیٰ نے دماغ ہمارا صحیح چل رہا ہے، ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، سب کام آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ جسم صحت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ ہی نے تو دی ہے۔ کیا نوجوان کا کچھ قصور تھا؟ تو اچانک سے کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کیا بیماری آ جائے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو ہم اپنے ان صلاحیتوں کے بلبوتے پر کسی شخص کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارا یہ مذاق اڑانا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جائے۔ سب سے پہلا تو یہی گناہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ گھمنڈ کل آخرت میں تو نقصان پہنچائے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی اس آدمی کے بڑائی کے بول کے نتیجے میں اور کبھی کچھ ناانصافی کرنے کے نتیجے میں ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ دنیا ہی میں آزمائش کا شکار بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ تو گھمنڈ ہو گیا۔ دوسرا، آدمی عموماً مذاق اڑاتا ہے تو سامنے والے کو حقیر سمجھ کے۔ اب کسی انسان کو حقیر سمجھنا یہ مستقل ایک بڑا گناہ ہے، اور کسی کی تحقیر یہ تو انسان کو اپنے آپ کو حالات میں لانے کے لیے بہت ہی آسان شیطان کا نسخہ ہے۔ کسی کے اعمال کو برباد کرنا ہو تو شیطان فوراً وہ نمازیں نہیں چھڑوائے گا، وہ ہماری تہجد نہیں چھڑوائے گا۔ سب سے پہلے وہ اس کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کی تحقیر اور حقارت آ جائے۔ اور عام طور پر مذاق اڑانے والے نوجوان یہی گناہ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس گناہ کا شکار ہو کر دیکھتے ہیں کون آدمی معمولی ہے، کس کے پاس مالی و فراوانی نہیں ہے، کون آدمی جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، کہ اگر اس کا مذاق اڑایا جائے تو وہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے۔ ایسا آدمی جیسے ہی مجلس میں آتا ہے تو اللہ معاف کرے سب مل کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کا مذاق اڑانے میں لگ جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے
سب سے پہلا گھمنڈ، دوسرا دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ 2 گناہ تو آلریڈی ہم نے کر لیے، اسی کے ساتھ تیسرا گناہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ سامنے والے کا مذاق اڑا کر اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ حرام ہے، اور ایک حرام میں 3 حرام ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ تو حرام کام تو کر ہی لیا، اس ایک حرام کام میں ہم نے اور 2 حرام کام کا ایکسٹرا کر لیے۔ ایک تو اپنے آپ کو گھمنڈ میں مبتلا کیا، اور دوسرا سامنے والے کو حقیر سمجھا۔ تو میرے بزرگوں، ہم جس معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں یہ جو گناہ عام طریقے پر رواج پا چکا ہے، اور ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، آپ کو مجھے پتہ نہیں ہم ہر ہفتے میں ایک رات کو یا ہر دن جہاں مجلسیں رکھتے ہیں ہر رات کو 3 حرام کام کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ان کاموں کے نتیجے میں کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرے ایسے جملے کہتے ہیں، ہم سے ایسا تو کیا گناہ ہو گیا، نمازیں تو ہماری برابر چالو ہے، ہم تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو لباس، ہماری وضاقتہ تو سنت کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش میرے اوپر کیوں آئی؟ اللہ کے بندے، یہ جو رات کو مجلسوں کے اندر جانے انجانے میں جو تم سے گناہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات اور اکثر انسان کی پکڑ کا سبب یہی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ باتیں کسی کو بتلائی جاتی ہے تو مسلمان، بھولا بھالا مسلمان عام طور پر یہ بات لے کر آتا ہے کہ مولانا تو اسلام بہت تنگ ہو گیا، یہ مسلمان مذہب اسلام کتنا تنگ نظر ہے، اس میں تو مذاق مستی کرنے کی بھی گنجائش نہیں، کیا ہم ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ 2 گھڑی گھمت نہیں کر سکتے؟ ہماری زبان میں یہی بولتے ہیں، مذاق مستی، 2 گھڑی گھمت۔ تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے مذاق مستی کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو سیکھا نہیں ہے۔ اگر حدیث کے اندر آدمی غور کرے تو اس کو آسانی سے یہ مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق مستی کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات ہم کو یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم مذاق کریں تو کبھی ایسا مذاق نہ کریں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور سامنے والے کو حقیر سمجھیں، یہ چیز نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مذاق تو ایسی چیز ہے جس سے کرنے والے کا بھی دل خوش ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اس کا بھی دل خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسی مستی مذاق ہے جس مذاق کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہو، جس مذاق مستی کے نتیجے میں دل کے اندر ایک دوسرے کی برائی پیدا ہو؟ یہ مستی مذاق ہی کہاں رہا، یہ تو بحث ہو گئی، یہ تو لڑائی جھگڑا ہی ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرے تو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اور بوڑھی عورت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ اب دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب اس کے نتیجے میں وہ بوڑھی عورت جو آئی تھی وہ رونے لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ حضور آپ فرما رہے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اور میں تو بوڑھی ہوں۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مستی مذاق کیا۔ حضور صاحب نے فرمایا میں نے تو یہ کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورت بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے جوان کریں گے اس کے بعد جنت میں جائے گی۔ تو آپ تو پہلے جوان کی جاؤ گی، اس کے بعد آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب جیسے ہی اس عورت نے یہ بات سنی تو اس کے آنسو نکل رہے اور اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ گئی، اور وہ فخر سے کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے ساتھ مستی مذاق کی۔ دیکھ یہ ہے مذاق کا طریقہ، جس میں کوئی جھوٹ بھی نہ ہو، کرنے والے کا بھی دل خوش ہو رہا ہے، جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا بھی دل خوش ہو رہا ہے۔ اور بھی ایسی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول مجھے سفر کرنے کے لیے ایک اونٹنی چاہیے، ایک اونٹ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ نہیں، میرے کو تو اونٹ چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اونٹ کو تم لے جاؤ گے سواری کے لیے وہ اونٹ بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ جیسے ہی وہ صحابی نے سنا وہ کھلکھلا اٹھے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستی مذاق کر رہے ہیں. دیکھ یہ ہے مستی مذاق کا طریقہ. اور ہمارے یہاں جو ہوتا ہے یہ تو کسی کی مذاق، بلکہ اللہ معاف کرے دوستوں کی جب یہ مجلسیں ختم ہوتی ہے تو یہی دوست آپس میں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں کی آج بہت کھینچی. اور صورتی زبان میں کہوں گا یوں کہتے ہیں اس کی تو بہت لی. نہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود مذاق مستی کرنے کی جو شرعی گائیڈ لائنس ہے، قرآن نے اس کی جو رہنمائی کی ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم اس کے مطابق کر بھی نہیں رہے. آپ تو حرام کام کر کے آ گئے، کسی کو ذلیل کر کے آ گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے آ گئے، کسی کو حقیر سمجھ کے آ گئے، اور آپ یوں سمجھ رہے ہو ہم نے بہت اچھا کام کر لیا. ایک مرتبہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مستی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. اور ایک بات یاد رکھیے، مستی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جیسا سیریسلی آدمی جھوٹ بولتا ہے ویسا حرام ہے، مستی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. چنانچہ بڑے بڑے اہل علم بھی اس میں مبتلا ہے کہ جھوٹ بول دیتے ہیں. ایک شخص جب نوٹ بندی ہوئی تھی اس وقت اس نے مجھے آ کر کہا کہ وہ شخص بیچارہ، اس کو کسی نے مستی مذاق کے طور پر اس کو کسی نے فون کر کہا کہ بھائی تمہارے یہاں تو پولیس آئی ہے. وہ اس وقت سے اتنا زیادہ اس وقت گھبرا گیا کہ اس کو ایسا ہوا کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے. تو اس نے فوراً گھر فون کر کے پوچھا تو بولا نہیں ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیے یہ تھا کیا، وہ مستی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، حرام کا. اب اللہ نہ کرے ہمارے اس جھوٹ بولنے سے جھوٹ کا گناہ تو پہلے مل ہی گیا، ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کی جان کی اگر کبھی کچھ ٹینشن میں کچھ ہو جائے تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس آدمی کی وجہ سے اس کے گھر کا پورا گزران چل رہا ہے. وہ ایک آدمی اگر گھر کا فوت ہو جائے گا تو اس کے ذمہ دار کون بنے گا؟ ہمارا یہ جھوٹ بولنا بنے گا. تو یہ مذاق مستی کے ہم صحیح طریقے پر نہیں کرتے تو ہم لمٹ کو کراس کر دیتے ہیں تو ہم ہی خود فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خود آزمائش کا شکار ہوتے. اس کے بعد آپ 100 تعویذ لے کر آؤ تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے کہ ہم نے ہمارے اعمال کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے اور اللہ کو ایسا ناراض کیا. اور کسی کے دل کیا، ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بد دعا نکلے، دل کی بھی اثر کی جاتی ہے، اس سے یہ نتیجوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. تو میں یہ آپ کو کہنے آیا تھا ایک اخیری قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مذاق مستی کی ہے، سوچنے کی چیز ہے. ایک مرتبہ حضرت زاہد رضی اللہ عنہ بہت بدصورت تھے، صحابی تھے اور گاؤں کے رہنے والے تھے. تو یہ حضرت زاہد رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے تو حضرت زاہد رضی اللہ عنہ سب سامان بیچ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا لیکن حضرت زاہد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف سے گئے اور ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. اب حضرت زاہد رضی اللہ عنہ تھوڑے پریشان ہو، بھائی کون ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جواب نہیں دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب جیسے ہی حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت زاہد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا ہے. اب پہلے تو وہ اپنا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے الگ کر رہے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حضور ہے تو اپنا جسم حضور سے ملانے لگے اور برکت حاصل کرنے لگے. چنانچہ حضور بھی سمجھ گئے کہ یہ مجھے پہچان چکے ہیں. تو پھر وہ حضرت زاہد کہنے لگے حضور آپ مجھے بیچو گے تو آپ کو میری کوئی زیادہ قیمت نہیں آئے گی، میں تو بدصورت آدمی ہوں اور میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، میری کوئی ویلیو نہیں ہے. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاسِدٍ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم بے ویلیو نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تمہاری قیمت بہت ہے. تو یہ بات بھی ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کبھی مجلس میں کسی کا مذاق اڑا لیتے ہیں لیکن اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے یہ آپ اور میں نہیں جانتے اور کبھی جان بھی نہیں سکتے، کیونکہ انسان کی ویلیو تقوی سے ہے اور تقوی کس کا کتنا ہے ویسا تھرمومیٹر نہ آج تک بنا ہے اور نہ کبھی آئندہ چل کر بنے گا. ایک بات یاد رکھیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن کا صاف اعلان ہے.
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی ایک عمل بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عافیت دے دیتے ہیں اور آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو اب ظاہر میں وہ مسلمان گنہگار معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا کچھ عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کا بہت مقرب ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی مذاق اڑانے میں کبھی ایسے لوگوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں جن کا اللہ کے نزدیک بہت اونچا مرتبہ ہے، تو اس وقت بھی بہت ممکن ہے کہ یہ مذاق اڑانا کل ہماری زندگی کے رخ کو پلٹ دے۔ اس لیے مسلمانوں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور امت کا بڑا طبقہ اس میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکات ان کو ایک ڈاکٹر نے خط لکھا، جب مفتی تقی عثمانی نے ایک پیپر کے اندر مذاق کی یہ شرعی حدود لکھ کر شائع ہوئی تھی، تو ایک ڈاکٹر یا وکیل نے پڑھ کر مفتی تقی عثمانی کو فون کیا کہ حضرت آپ نے تو یہ کیا لکھ دیا پیپر کے اندر، اب تو میں رات کو میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر مستی مذاق بھی نہیں کر سکتا، آپ نے تو یہاں پر یہ ساری باتیں لکھی ہے، تو ہم تو کسی کو ٹارگٹ بھی نہیں بنا سکتے، اب ہماری زبان میں کسی کی لے بھی نہیں سکتے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وکیل صاحب کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی آپ کو سب کے سامنے ذلیل کرے، کوئی سب کے سامنے آپ کا مذاق اڑائے؟ وکیل خاموش ہو گیا۔ تو بولا جب آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے، تو آپ دوسرے کے لیے یہ بات کو کیسے پسند کر رہے ہو کہ آپ کسی کا مذاق اڑاؤ؟ تو وہ ڈاکٹر اور وکیل جو بھی تھا اس کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ تو خیر اسلام تنگ نظر نہیں ہے، مذاق مستی کی اجازت ہے، لیکن طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس طریقے سے اجازت ہے، اس کے خلاف طریقے پر اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذاق مستی کرنے کا جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے ایک طبقے میں جو جہالت پڑی ہوئی ہے اللہ اس کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔